بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج الحمدللہ وفاقی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے اور آج ہی وزیر اعلیٰ سندھ جو نامزد کیے گئے تھے سابق جسٹس جناب جسٹس باکر جو تھے، مقبول باکر صاحب، ان کی بھی حلف برداری کی تقریب تھی۔ اب حلف برداری کی تقریب مقبول باکر صاحب کی تو بدھ کے روز ہونی تھی اور بدھ کی رات سے اور پھر جمعرات کی شام تک تمام لوگ منتظر رہے کہ ان کے دعوت نامے بھی جاری ہوں گے، ایشو ہوں گے اور یہ خبر بھی وائرل ہوگی کہ مقبول باکر صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے۔ تو بدھ کی رات شام سے اور جمعرات کی شام تک تجسس تھا کہ آخر اس حلف برداری کو کیوں لیٹ کیا جا رہا ہے، کیوں دیر ہو رہی ہے۔ تو مقبول باکر صاحب کے لیے جو میں نے بتایا تھا کہ وہ بہت آنیسٹ جج ہیں اور ان کے فیصلے بولتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے جن لوگوں نے نامزد کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں تبدیلی آئے اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے انکوائریاں ہوں، ان کے خلاف تحقیقات ہوں جنہوں نے سندھ کو گزشتہ 15 سالوں میں بے دردی سے لوٹا ہے۔ اگرچہ یہ جو ٹرن اوور ہے اس نگران حکومت کا اتنا طویل تو نہیں ہے، لیکن اللہ مالا کچھ نہ کچھ تبدیلی آپ کو ضرور نظر آئے گی، کیونکہ مقبول باکر صاحب کو جو لایا گیا ہے تو اس کی بھی اس کے پس پردہ بھی کوئی حقائق ضرور ہیں۔ تو پوری طرح سے پوری قوت کے ساتھ ان طاقتوں نے مقبول باکر صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ 24 گھنٹوں میں ان کا راستہ نہیں روک سکے اور پھر اس طرح سے جمعرات کی رات گئے مقبول باکر صاحب نے حلف اٹھایا اور اس طرح سے سندھ میں جو کہ خلا تھا وہ پورا ہو گیا۔ وفاقی کابینہ میں بھی یہی ہوا، وفاقی کابینہ میں بھی پوری کوشش کی گئی مختلف جماعتوں نے کہ ان کو جو شامل کیا جائے اور ان کی جماعت کے لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، مختلف نام لیے جا رہے تھے اور اب جو وفاقی کابینہ بنی ہے اس میں بھی ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو اپنے اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن ایک شخصیت جو ہے جس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے وہ ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب ماضی میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس میں ریڈیو پاکستان کے ڈی جی پی تھے اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور وہ آصف علی زرداری کے جو ہے دست راز سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تمام شخصیات ہیں ان کا کوئی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اور یہ تمام لوگ اپنی اپنے شعبوں میں بڑی مہارت رکھتے ہیں جو ان کو پورٹ فولیو دیے گئے ہیں۔ اب سندھ میں مقبول باکر صاحب کی حلف برداری سے قبل ہی چند ایسے بیوروکریٹس کو گرفتار کیا گیا ہے جو نہ صرف بدنام زمانہ تھے بلکہ وہ بعض وزراء کے فرنٹ مین بھی کہلائے جاتے تھے اور اربوں روپوں کی زمین کی بندر باٹ میں وہ ملوث تھے۔ ان کو 2 روز قبل گرفتار کیا گیا ہے۔ میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن محمد رضوان، انہیں پرسوں رات کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے لیے مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ طویل عرصے سے محکمہ بلدیات میں تعینات تھے۔ درمیان میں کچھ عرصہ قبل 6 سے 7 ماہ قبل انہیں ہٹایا گیا تھا اور حیدر عباس رضوی صاحب ان کی جگہ پر تعینات کیا گیا تھا، لیکن چند ماہ کے بعد انہیں ہٹا کر انہیں دوبارہ تعینات کر دیا گیا۔ ماضی میں بھی جب رضوان صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو وہ کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا، لیکن دوبارہ ہمارے وزراء کو، ہمارے سیکریٹریز کو، ہماری پوری انتظامیہ کو پتہ تھا کہ ماضی میں بھی اس شخص نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو دوبارہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن لگا دیا گیا تھا۔ اب جو ہی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے تو ان لوگوں نے جن لوگوں نے مقبول باکر صاحب کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، انہی طاقتوں نے نہ صرف رضوان کو گرفتار کیا ہے، پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی کو، اس کے علاوہ بھی بہت سی لوگوں پر ان کی نظریں، اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ علی حسن بروئی کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ چند چینلز پر یہ خبریں بھی چلی ہیں لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔
کیونکہ علی حسن بروئی کے سلسلے میں 6 ماہ قبل جو میری اطلاعات ہیں، اس وقت کے جو ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر صاحب نے ہمارے جو صوبائی وزراء تھے، ان کے میں نام ظاہر نہیں کروں گا، ان 2 صوبائی وزراء کو 5 کور بلا کر یہ کہا گیا تھا کہ نہ صرف علی حسن بروئی کو گرفتار کیا جائے، بلکہ اس کے جو فرنٹ مین ہیں یا اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، جو سرکاری اور غیر سرکاری جو ہے وہ زمینوں پر قبضوں میں ملوث رہے ہیں، ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے، کیونکہ ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں یا جو ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے شہری جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے گرفتاری کے بجائے ان کو سندھ سے فرار ہونے میں پوری مدد کی تھی۔ مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو جو یہ جن کا میں نے نام لیا، جن لوگوں نے کی ذاتی خواہش تھی کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، انہوں نے ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ صاحب کو بلایا، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو چند روز قبل جو ہے ان کی لسٹ بھی فراہم کی گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار تو کیا، لیکن ان کی فوری طور پر ضمانتیں ہو گئی تھیں، اور ضمانتوں کے بعد وہ پھر ایک مرتبہ پھر سندھ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد اب جب ماحول تبدیل ہوا ہے سندھ میں، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار کر کے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جو سرکاری اور غیر سرکاری زمینوں کے اسکینڈل میں لینڈ گریبنگ میں مشہور رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جب میں یہاں سے گزرا اپنے آفس کے سامنے سے، تو میں نے دیکھا کہ مٹھا رام ہاسٹل جو ہے اس کی بھی صفائی کی جا رہی تھی، اور وہ کمرے جو ایک طویل عرصے سے بند تھے، ان کو کھول کر ان کی تزئین و آرائش کی جا رہی تھی۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مٹھا رام کے مہمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور یہاں بہت سے ایسے لوگوں کی مہمانداری ہونے والی ہے۔ اور جب آج میں ایک بالا افسر کے پاس بھی موجود تھا، تو وہاں جو فیس بک پر جو نام منظر عام پر آیا، انہوں نے مجھے فیس بک پر مجھے نام بھیجے ہیں، اس میں شرجیل انعام میمن، سید ناصر حسین شاہ، اور سید سردار علی شاہ، جناب آغا سراج درانی اور سعید غنی صاحب کے یہ 5 نام ایسے تھے جن کے متعلق یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کا نام ECLC میں ڈالے جانے کا امکان ہے، یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں انہیں ملک سے بھاگنے نہ دیا جائے۔ اور پھر اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں افسران کے جن کو جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر بتایا جاتا ہے کہ محمد علی شاہ جو ہیں، جو DG KDA تھے، اور وہ بھی روپوش ہو گئے ہیں۔ ان کو جب ہٹایا گیا تو وہ بھی روپوش ہو گئے، اور کئی سیکرٹریز نے جو ہے اپنے ٹیلی فون بھی بند کر دیے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہی مقبول باقر صاحب نے آج حلف اٹھایا ہے، تو کل سے ممکن ہے کہ اس قسم کی کوئی کارروائیاں شروع ہو جائیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے ولاگ میں کہ یہ جو مقبول باقر صاحب کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا گیا ہے، تو مقبول باقر صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے اس وقت کے DG ISI فیض حمید صاحب کو بھی جو تھے وہ بعض ایسے کام بتائے گئے تھے، ان سے کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، انہیں بھی انہوں نے جواب دے دیا تھا۔ پھر آرمی چیف جو تھے، وقت کے آرمی چیف کو بھی انہوں نے غلط کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو آج کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں وہ کسی سیاسی جماعت کی نہ تو بلیک میلنگ میں آئیں گے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا غلط کام کریں گے جو ان کے مستقبل میں ان کی شخصیت پر ایسا داغ ثابت ہو۔ تو اس حوالے سے بڑی جو ہے اس وقت ہلچل ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ کراچی لاہور ایئرپورٹ پر جو ہے بڑی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور وہاں تمام جانے والے لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ناظرین، سندھ میں مقبول باقر صاحب کی حلف برداری کے بعد اب دوسرا مرحلہ ہے سندھ کابینہ کی تشکیل کا۔ تو سندھ میں جو کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے، اس میں تمام جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں اب وہ حصے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد، اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف نے بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت میں اپنا حصہ مانگ لیا ہے۔
تو اب یہ جب حکومتیں اپنے سیاسی جماعتیں جو ماضی میں اپنی حکومتوں میں شامل رہی تھیں، اور پھر جب اس کو نگران حکومت کا نام دیا جا رہا ہے، تو پھر ان تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں نمائندگی نہیں دینی چاہیے۔ اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، تو سندھ میں بھی اس پر عمل ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو شامل کیا جائے جو کم از کم اپنی جو شعبے ہیں ان میں وہ مہارت رکھتے ہوں۔ لیکن اگر سندھ میں بھی اسی قسم کی سیاسی کابینہ بنائی گئی تو پھر یہ نگران حکومت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ وہی سیاسی حکومت کا ایک چربہ ہوگا جو مکس لوگ ہوں گے، مختلف جماعتوں کے لوگ ہوں گے، اور وہ پھر اسی قسم کی حکومت بنا دی جائے گی، اور پھر وہ انہی اپنے لوگوں کو فائدے پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا۔ تو پھر اس کا نام نگراں حکومت نہیں ہوگا بلکہ ایک اسی قسم کی حکومت ہوگی۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ کو چاہیے کہ وہ جو اپنی کابینہ تشکیل دیں تو اس میں ایسے ہی لوگوں کو شامل کریں جو اپنے اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، جس طرح سے مرکز میں ایک کابینہ تشکیل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب جو ہی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اور جس طرح سے لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، تو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے تسلسل کے ساتھ اب یہ مطالبہ شروع کر دیے ہیں کہ ملک میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں۔ ملک میں فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ چونکہ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے، سرکاری امارات لینے کے عادی ہو چکے ہیں، جہاز کے ٹکٹ ان کو ملتے ہیں، ان کو گھر کے اخراجات ملتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا پیسہ ان کو ملتا ہے، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو پیٹرول ملتا ہے۔ تو یہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، یہ سرکاری امارات کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اب کسی بھی صورت میں ان کو چاہیے کہ یہ الیکشن ہو، یہ منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمنٹ میں کام کریں یا نہ کریں، لیکن ان کے جو میٹر ہیں وہ چلتے رہیں، ان کو وہ جو برات ہیں وہ ملتی رہیں۔ ملک اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، آپ کے پاس گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، مسلسل لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان تمام سیاستدانوں کو اس کے حل کی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جلد از جلد انتخابات ہوں تاکہ ان کی امارات شروع ہوں۔ کسی کو بھی یہ فکر نہیں ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کو کس طرح سے سنبھالا جائے، اور اس جو موجودہ حکومت کی تشکیل ہوئی ہے جس طرح سے کی گئی ہے، ان تمام وزراؤں کو کس طرح سے ان کی مدد کی جائے تاکہ ملک ہمارا آگے چل سکے۔ لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ، سابق پارلیمنٹرین، ایم پی ایز، سینیٹرز، یہ سب ان کی ایک کوشش ہے کہ جلد از جلد ملک میں دوبارہ انتخابات ہوں، سرکاری امارات کا سلسلہ شروع ہو، پھر اسی طرح سے کرپشن ہو، اسی طرح سے ماحول تبدیل ہو، افسران ان کے مرضی کے افسران جو ہیں ان کے اضلاع میں لگائے جائیں تاکہ وہ ان کے مبینہ طور پر کچن بھی چلائیں، ان کے اخراجات بھی پورے کر سکیں۔ کسی کو بھی ملک کی فکر نہیں ہے، جبکہ عوام مسلسل پس رہے ہیں مہنگائی میں اور لوڈ شیڈنگ میں، اور پینے کا پانی لوگوں کے پاس دستیاب نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں کی ایک ہی رٹ ہے کہ وہ جلد از جلد انتخابات کروا کر اقتدار ان کے حوالے کیا جائے، اقتدار منتخب لوگوں کے حوالے کیا جائے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اقتدار منتخب جو اکثریت میں لوگ ہوتے ہیں ان کے اقتدار تو ان کو ملتا ہے، لیکن یہ جو اقتدار سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی مراد اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو حزب اختلاف میں بیٹھتے ہیں ان کی بھی مراد اتنی ہی ہوتی ہیں جو حزب اختلاف میں بیٹھتے ہیں۔ محض وزارتوں کا فرق ہوتا ہے، تنخواہیں ان کی بھی اتنی ہوتی ہیں، کام وزراء سے وہ پوری طرح سے لیتے ہیں، ان کی جو مراد ہیں، ان کے بچوں کی جو مراد ہیں وہ تمام اسی طرح سے ان کو پوری طرح سے ملتی ہیں۔ تو ہر سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ ملک میں جلد از جلد انتخابات ہوں اور اقتدار ان کے حوالے کیا جائے، وہ پارلیمنٹ میں پہنچیں اور ان کی مراد دوبارہ شروع ہو سکے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔